پہلی بات I'll take exactly 10 minutes. دوسری بات یہ کہ انور اقبال صاحب سے مجھے پہلی بار ملاقات بڑی فیسنیٹنگ خوبصورت شخصیت. انہوں نے ایک بات فیصل صاحب کے حوالے سے کی کہ جنریشن گیپ. یہ بیسیکلی جنریشن گیپ نہیں ہوتا, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. I am over 60 اور میرا بیٹا حاتم is 14 and there is no generation gap because there is no communication gap. اچھا, آپ نے آفاق صاحب کا نوحہ سنا, فیصل صاحب کا ماتم دیکھا, اس کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائی سہیل صاحب, اتنا معصوم آدمی اتنی شیطان جرنلزم نہیں ہوتا. ان کی جو زنجیر زنی ہے یہ موم کی زنجیر سے زنجیر زنی کرتے ہیں. اچھا, میرا ان کا اختلاف وہی ہے اور یہ ہے. تو میں نے ڈاکٹرز کے فنکشن میں اپنا میں نانگا پربت کا بڑا خوبصورت پہاڑ ہے, میں نے امید کا نانگا پربت قرار دے کے آیا ہوں. اب یہ جو سارے رونے ہیں نا, it boils down to bottom line is the same. جو آفاق بھائی نے کہا, جو میرے چھوٹے بھائی فیصل نے کہا, جو سہیل صاحب نے کہا, اور جو میں کہنے والا ہوں, bottom line is the same. وہ کیا ہے؟ اگر آپ بہت ہی بڑے بہت ہی حسین شاعر کی آنکھ سے دیکھو صورتحال کو, تو منیر نیازی آپ کو یاد آئیں گے, جن کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت تھے یا ان کی شاعری. انہوں نے کہا تھا منیر اس ملک پہ آسے کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. ایک بات اور جو میں عرض کر دوں کہ میں ادھر ادھر بتھیرا انگلینڈ میں ادھر پچھلے سال 1.5 سال پہلے میں 19 شہروں میں پاکستانی, میں اتنا ایٹ ہوم فیل کر رہا ہوں. مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کے, میں نے کبھی کہیں یہ بات نہیں کی, چونکہ کبھی کہیں ایسا محسوس نہیں کیا. میری ماموزہ گھنے ٹپک پڑی, مجھے یاد نہیں تھا وہ بھی یہاں رہتی ہیں. وہ خالہ زاد کا شکوہ ہوئی پاس ہی فیئر فیکس میں رہتی ہے. معاف کیجیے, ناٹ فیلنگ بیڈ. یہاں احمد بشیر صاحب کے بیٹے ہمایوں بیٹھے ہیں, ان کی بیٹی بیٹھی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی بہادری کہاں سے آئی؟ احمد بشیر سے آئی, ایسے بزرگوں سے آئی. تو یہ اتنی محبت اور کچھ ایسے جن سے پہلے بھی ملاقاتیں تھیں. 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. یہ ملک بنا تو کیا بنا, اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 2 چیزوں سے, جعلی ذاتیں, جعلی کلیم, یعنی اس کی بنیادوں میں گندگی, جھوٹ, منافقت. دوسری بات اور کمال کی بات, اب ہم ریڈ ہینڈڈ ایک بندے کو پکڑیں گے. سہیل صاحب آف دا ریکارڈ مان چکے ہیں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہاں نہیں مانیں گے. میں نے کل ادھر کہا کہ پاکستان کا وجود ہی جمہوریت سے اسکیپ کی وجہ سے. پتہ لگا 1 man 1 vote, Hindu happens to be in the majority, so let's run away. تو جس ملک کا وجود جمہوریت کے فرار پہ اور جس کا آغاز جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم, اس کا انجام جعلی جمہوریت, جعلی لیڈر اور ٹوٹل ہر کاروبار. اب آئیں مسلم امہ, سوائے ڈکشنری کے یہ جوکر لفظوں میں بھی کچھ لفظ ہوتے ہیں جو کلاؤن ہوتے ہیں, جوکر ٹائپ لفظ. مسلم امہ میں سنتا ہوں تو دماغ گھوم جاتا ہے. یہ اس کا وجود کبھی نہیں رہا, یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے دوران یہ دم توڑ گئی تھی. جنگ جمل سے لے کے آنورڈز, پھر سے پہلے
حضرت عثمان کی شہادت، پھر کربلا، اور پھر کربلا در کربلا در کربلا. اچھا مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ خیر کرے گا. اللہ کی کبھی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، اس نے کبھی خیر نہیں کی. مکہ مدینہ حجاج بن یوسف نے ادھیڑ کے رکھ دیا، اللہ نے خیر نہیں کی. بغداد اجاڑ دیا، خیر نہیں ہوئی. دلی اجاڑ دی، خیر نہیں ہوئی. ڈھاکہ اجڑ گیا، خیر نہیں ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک has laid down certain principles, certain parameters. اگر آپ ان کے اندر رہتے ہو تو سبحان اللہ خیر ہی خیر ہے. وائلیٹ کرو گے وہ برباد کر دے گا، چونکہ وہ آخری ڈکٹیٹر ہے. اور the last thing، اب کہتے ہیں علاج، یہ بڑا شوق ہے وہ خود کو رن ڈاؤن کرنے کا، ایک عجیب امپیرسڈ چوروں والی نفسیات. پہلی بات تو یہ میں ٹھیکا لیا ہوا میں نے، میرا رول آئی ایم نو انٹلیکچوئل. ہم جیسی قوموں میں بڑا عالی شان دماغ پیدا ہو سکتا ہی نہیں، جیسے بڑا سائنسدان نہیں ہو سکتا، جیسے بہت عالی شان پوئٹ نہیں ہو سکتا، جیسے بہت بڑا پروز رائٹر نہیں ہو سکتا. دانشور کہاں سے پیدا ہوگا؟ خام خواہ تو گھونسلہ. لیکن چونکہ جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں رینڈ پردھان ہو جاتے ہیں. تو علاج ہے نا، تو بہت میرا رول اوقات کیا ہے کیمرے کی. تو گندگی کا ڈھیر ہے تو کیمرہ آپ کو گندگی دکھائے گا. ایم آر آئی مشین لگا لو جی. مجھے اگر آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو گھٹیا قسم کے کیمرے کی بجائے کروڑوں روپے کی ایم آر آئی مشین سے، تو پلیز ڈو پروموٹ می. بٹ ایون دین واٹ؟ 10 جگہ سے اگر بازو فریکچرڈ ہے، مسلز ریپچرڈ ہیں، آرگنز جواب دے گئے ہیں، تو میں تو مشین ہوں بھائی. مجھے کہہ رہے ہیں مایوسی پھیلا رہا ہے، مجھے گالی دے رہا ہے. واٹ فار؟ علاج پوری مسلم امہ، لیکن ان سے مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں ان کا ٹھیکیدار نہیں. نیشن اسٹیٹ کے بعد یہ اسلام ایک قتل و غارت سے بھری ہوئی تاریخ ہے، پھر بھی چپ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. پاکستانیوں کی بات کر لیتے ہیں، باقی they may go to hell. I am not bothered. میں روتے پھرتے ہیں تمہارے اپنے بچے گندی گلیوں میں، ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کتاب ہے. فلسطین اور فلانے جھوٹے منافق. وہ چاہیے اگر علاج میں بتاتا ہوں کر لیں اگر ہمت ہے، لیکن نہیں ہوگی، جینیٹک پرابلم ہے. علاج ہے، میں نے ایک بار کہا تھا کہ اس ملک اور اس قوم کو تیزاب کے ساتھ غسل دو، پھر اس کی غلاظت اور اس کی نجاست ختم ہوگی. تھینک یو. اچھا نہیں لگتا کہ بچھوؤں کی قطار جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا تم میں سے سردار کون ہے؟ اس نے کہا جس کی دم پہ پاؤں رکھو. پاکستان کا کسی نے کہا کسی کو کہ بھئی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، اس نے کہا there are too many Pakistanis. ہر بندہ، آپ یقین کرو میں تباً گھر سے نہیں نکلتا، دنوں نہیں نکلتا، مجبوری کو بہت. دوسرے وحشت ہوتی ہے، قدم قدم پر رک کے لڑنا بھی اچھا نہیں لگتا. ہر بندہ، ہر بچھو سردار ہے. اینارکی کا کوئی لمٹ ہوتی ہے. وہاں تو چھاوڑی والا جو ہے نا رول آف لا کو وہ بھی ٹھڈے مار رہا ہے. لوگ روتے ہیں کہ یہ قیمتیں زیادہ ہیں. آپ یقین کریں پاکستان میں پورے میڈیا میں رمضان میں ماتم ہوتا ہے، بعد میں مہنگائی کوئی جانتا نہیں کہ تول ہی پورا نہیں ہے. یہ پاکستانی میڈیا بھی نہیں جانتا کہ جو ایک غریب عورت 1 kg جو سبزی لینے جاتی ہے نا اسے 1 kg نہیں ملتا. سو ریٹ کہیں نہیں ہے. یہ جو میں کہتا ہوں تیزاب سے غسل، اس کی وجہ یہ ہے